اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع خاص سالک، مجذوب اور قلندر پر ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ وضاحت کریں گے کہ روحانیت میں ان تینوں یعنی سالک، مجذوب اور قلندر کا کیا مقام ہوتا ہے اور یہ کون ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، لفظ سالک کے معنی راہ پر چلنے والا، یعنی معنی کے اعتبار سے کوئی ایسا شخص جو طریقت پر چلنے والا ہو اسے سالک کہا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سالک کے معنی سے دھوکہ ہوتا ہے۔ ہم سالک کسی ایسے شخص کو سمجھ لیتے ہیں جو صرف اس راستے پر چل رہا ہو، چاہے بے شک اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہو، یا ہم کسی ایسے شخص کو سالک سمجھ لیتے ہیں جو ظاہری اعمال یا ظاہری لباس سے مزین ہو، یا ظاہری طور پر راہ طریقت کا مسافر ہو، مگر حقیقت میں اس کی سوچ اور عمل باطن سے بے خبر ہو۔ اب لفظی معنی کی حد تک تو یہ سالک ہے، یعنی مسافر، مگر حقیقی معنوں میں یہ سالک نہیں ہے۔ دراصل سالک ایک مقام، ایک مرتبے کا نام ہے۔ سالک سلوک سے آیا ہے۔ سلوک کے معنی طلب قرب حق تعالی ہے، اور جب تک کوئی شخص اپنی ہستی فنا نہ کر دے اس وقت تک وہ حقیقی سالک نہیں بنتا۔ اور یاد رہے کہ اپنی ہستی تب فنا ہوتی ہے جب انسان اپنی ذات سے باہر نکل آئے، جب وہ اپنا حق بھی چھوڑ دے۔ اس لیے مرشد کامل ایک عام سے اپنے مرید کو حقیقتاً سالک بنانے کے لیے 3 سبق پڑھاتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اگر کوئی تمہارا گریبان پکڑ کر تجھے بے عزت بھی کر دے، تو تم اسے کوئی بد دعا نہ دینا، بلکہ اسے فوراً ہی معاف کر کے اس کے حق میں دعا کرنا، کیونکہ یہ تم دونوں کا امتحان ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، تمہیں برا کہے، تم پر کوئی تہمت لگائے، تو لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرنا، کیونکہ تو لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ خدا کو راضی کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ سامعین کرام، تیسرا سبق یہ ہے کہ تم کبھی کسی کو خود سے کم تر نہ سمجھنا، اور اگر کوئی حقیقی طور پر بھی گنہگار ہے تو تم ایسا سمجھ اور ایسا خیال کر کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک، اللہ کے قریب اور پارسا ہے، جبکہ میں تو بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ سامعین کرام، طالب جب ان باتوں پر سختی سے عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر ساتھ دوسری طرف اس کے پاس ذکر اسم لذات اور نفی اس بات کی پاور ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے حق سے بھی دست بردار ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ صحیح معنوں میں سالک بنتا ہے، اور یہاں پہنچ کر وہ سالک کہلانے کے لائق بھی ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ سالک مقام ولایت کا پہلا درجہ بھی ہے، اور اہل طریقت ایسے سالک کا شمار اور یا کرام میں کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں مجذوب کی طرف۔ سامعین کرام، لفظ مجذوب کے استعمال میں اور اس کی معنویت اور تفہیم میں بھی بہت قسم کی غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ پاگل اور بدحواس کو بھی مجذوب کہہ دیتے ہیں۔ دراصل مجذوب جذب سے ہے۔ جیسے ریت پر پانی ڈالیں تو ریت پانی جذب کر جاتی ہے، لیکن پھر بھی خاموش رہتی ہے، دعویٰ نہیں کرتی۔ اسی طرح مجذوب فقیر بھی تجلیات الہیہ کو اپنی ذات میں جذب کر جاتا ہے، تو اس مقام پر پہنچ کر وہ مجذوب ہو جاتا ہے، اور قطرہ سمندر ہو کر بھی سمندر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ خاموش رہتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ مجذوب وہ شخص ہوتا ہے جو روز اول اور عالم ارواح میں تجلیات ذات حق تعالی میں ایسے فنا ہو گیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس عالم میں آتا ہے
یعنی عالم ناسوت میں آتا ہے تو مجذوب ہو کر آتا ہے۔ جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے مجذوب رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو مجذوب ہی جاتا ہے، اور مجذوب سے کچھ فیض، رشد و ہدایت نہیں ہوتا، تعلیم و نصیحت ان سے حاصل نہیں ہوتی، اور وہ آپ کو مرید بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی مجذوب شخص کو مرشد نہیں بنا سکتے، کیونکہ مجذوب فاطر العقل ہونے کے سبب شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، اور فیض کے لیے صاحب طریقت مرشد ہونے کے ساتھ رہبر شریعت ہونا کسوٹی ہے، اور مجذوب پہ شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ وہ دعا کر دیتے ہیں، اور جس کے حق میں وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے۔ اس کی دعا میں، ان کے الفاظ میں، اس کی خاموشی میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں مقام قلندر کی طرف۔ سامعین کرام، وہ شخص جو روحانی ترقی کر کے یہاں تک آ گیا ہو کہ وہ اپنے وجود اور علائق دنیاوی سے بے خبر اور لا تعلق ہو کر ہمتاً خدا کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہو، اور تکلیفات رسمی کی قیود سے چھٹکارا پا گیا ہو، عشق حقیقی میں مست ہو، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اصطلاح قلندر میں قلندر وہ شخص ہے جو دونوں جہان سے پاک اور آزاد رہے۔ اگر ذرا بھی اسے کونین سے لگاؤ ہو تو وہ مذہب قلندر سے دور اور صاحبان غرور میں شامل ہے۔ اور قلندر اسے کہتے ہیں جو روح کے مرتبہ تک ترقی کر کے تکلیفات رسمی کی قیود اور تعریفات اس میں سے چھٹکارا پانے میں اپنے دامن وجود کو تمام دنیا سے سمیٹ لے، یہاں تک کہ بدن و جان سب سے قطع تعلق کر کے جمال و جلال کا طالب اور اس کی درگاہ کا واصل ہو جائے۔ سامعین کرام، اب جو قلندر بن جاتے ہیں وہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور سارے روح اس کے ماتحت کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کا ذرا ذرا ان کے تابع فرما ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، طمع، ہرس، ہوس، لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ مخلوق جب بھی ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ کبھی اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے، بلکہ قلندر تو دونوں ہاتھوں سے سب لٹا کے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ دم رقص ہوتا ہے، اس کے چہرے کی مسکان اس کے پروان کا پتہ دیتی ہے، اور قلندر قبولیت کا نام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ تخت و تاج لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو نے دیکھی نہیں عشق قلندر کی دھمال، پاؤں پتھر پہ بھی پڑ جائیں تو دھول اڑتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات میں فنا کر دے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔